ایران کے میزائل حملے کے جواب میں پاکستان کا بھرپور جواب۔ ایران کے صوبے سیستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں پر ٹارگیٹڈ حملے کیے۔ آپریشن مرگ بر سرما چار میں متعدد دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کو مرگ بر سرما چار کا نام دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق جوابی حملے میں ایران کے کسی سویلین یا فوجی ہدف کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ پاکستان اپنے عوام کے تحفظ اور سلامتی کے لیے ضروری اقدامات کرتا رہے گا۔ کئی برسوں میں پاکستان نے دہشت گردوں کی پناہ گاہوں سے متعلق تحفظات ایران کے ساتھ شیئر کیے۔ عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف اسلام آباد۔ عدیل، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ پاکستان نے ایران میں موجود بلوچ دہشت گردوں کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں ان پر انتہائی کیلیبریٹڈ اور نپا تلا ایک اسٹرائک آپریشن کیا ہے، جس کے نتیجے میں کئی دہشت گرد جہنم واصل ہوئے ہیں۔ پاکستان کی جو جغرافیائی سالمیت پر ایران کی جانب سے جو چند گھنٹے قبل حملہ کیا گیا، یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ طریقے سے کیا گیا، جس میں پاکستان میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ لیکن پاکستان کی جانب سے جو حملہ کیا گیا یہ وہاں پر اس علاقے میں کیا گیا جو ایران کی حکومتی عملداری میں نہیں آتے، لیکن وہاں پر دہشت گرد موجود تھے۔ اس میں 40 کلومیٹر ایران کے بارڈر کے اندر جو ہے 3 ٹھکانوں کو انتہائی باریکی اور احتیاط سے نشانہ بنایا گیا تاکہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، اور وہاں پر فوجی اور سویلین کوئی ٹارگیٹس ہیں انہیں نشانہ نہیں بنایا گیا، بلکہ دہشت گردوں کے وہاں پر جو کالعدم تنظیموں کے وہ لوگ جو بلوچ شرپسند جو تنظیمیں ہیں ان کے سرغنہ وہاں پر جو مقیم ہیں ان کے ٹارگیٹس اور ان کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو جو اطلاعات تھیں کہ کئی اہم سرغنہ جو ہیں بلوچ دہشت گرد تنظیموں کے وہ ایران میں اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں، اور پاکستان کے پاس انتہائی مصدقہ اطلاعات آ رہی تھی کہ یہ دہشت گرد پاکستان میں بڑی دہشت گرد کارروائیوں کا منصوبہ بھی بنا رہے ہیں۔ تو یہ مصدقہ انٹیلیجنس اطلاعات تھیں، اور پاکستان نے ان اطلاعات کی بنیاد پر اپنے دفاع میں ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تاکہ ایران کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو روکا جا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے جو جسر دیا اور ایران کو ایک برادر ملک قرار دیا اور کہا کہ برادر ملک قرار دیا۔ ٹھیک ہے عدیل، آپ ساتھ رہے گا۔ ہما بگائی صاحبہ سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہما صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کے لیے۔ یہ 2 دنوں میں جو سچویشن پیدا ہوئی ہے اور خاص کر کے پاکستانی فورسز کی جانب سے اتنا موثر جو آپریشن کیا گیا، آپریشن سرما چار، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے جی، یہ انڈر 48 آورز میں پاکستان نے رسپونڈ کیا ہے۔ پہلے ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ رسپونڈ کیا اور رسپونڈ کیا ہے، یہ بات ضروری ہے سمجھنا، یہ ایک انپرووکڈ اٹیک تھا ایران کی طرف سے۔ حالانکہ جس مسئلے کو اٹھا کر انہوں نے یہ اٹیک کیا، اس کے حوالے سے پاکستان نے 20 دفعہ ایران کے ساتھ اپنے کنسرنز جو ہیں وہ ایڈریس کیے ہیں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا سرما چارج، یہ وہاں بہت عرصے سے تھرائیو کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ اٹیک پریسیشن کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ تقریباً انگورنڈ ایریا ہے ایران کا، اور وہاں سے یہ ہمارے خلاف مستقل کارروائیاں کرتے ہیں۔ ہم نے ڈوسیئر بھی دیے ہیں، اور ابھی تک ہم نے اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا تھا۔ لیکن کل جب انپرووکڈ اٹیک پاکستان پہ ہوا، جس میں بچے مارے گئے ہیں، موت کا حصہ شہید ہوا ہے، تب پاکستان نے ویٹ کیا کہ ایران اس پہ کس طرح سے ریاکٹ کرتا ہے، کیا رسپانس دیتا ہے۔ ایران کی طرف سے تقریباً اس بات کا اعتراف تھا کہ ہاں جی ہم نے یہ کیا ہے۔ جب ایسی صورتحال ہو اور یہ کنٹینیوٹی میں ہوا ہو عراق اور سیریا کے ساتھ، اور جو اس وقت گلوبل بیک ڈراپ ہے کانفلکٹ کا، پاکستان کو ہر صورت اپنی ریڈ لائن ڈرا کرنی تھی، اور وہ پاکستان نے کی ہے۔ دیکھیے، بلوچستان میں ایک صورتحال ہے جس میں ایران سے مسئلہ پاکستان کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یادیو ہو تو کلبھوشن یادیو بھی ایرانین پیپرز کے ساتھ پاکستان آیا تھا۔ پاکستان نے تواتر کے ساتھ اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ان کے ساتھ ہماری ایک پیس ٹریٹی ہے، ہمارے بارڈر مینجمنٹ میکینزمز ان پلیس ہیں۔ لیکن جی اگر اس طرح کی انپرووکڈ وائلنس ہوگی تو پھر جو پاکستان کی خطے کی صورتحال ہے، جو پاکستان کی لوکیشن ہے، وہاں پاکستان کو کم از کم جواب تو دینا پڑے گا، پاکستان کو یہ بتانا تو پڑے گا کہ جی دس از ناٹ ٹالریٹڈ۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر پاکستان
اس وقت اس پوری صورتحال پہ خاموشی اختیار کر لیتا تو پھر تو ہم دروازہ کھول دیتے اس قسم کی انکرجنز کے لیے. تو ہمیں یہاں پہ اس کو روک تو لگانی تھی. اور ابھی بھی ہم نے بہت ایک محتاط اور محدود طریقے سے اس کا جواب دیا، کیونکہ جو یہاں پر حملہ ہوا اس میں جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ 2 بچیاں شہید ہوئیں، 3 بچیاں زخمی ہوئیں، مسجد کا حصہ بھی شہید ہوا، لیکن یہاں پر صرف اور صرف جو وہاں کی دہشت گرد تنظیمیں تھیں ان کو نشانہ بنایا گیا، نہ ہی کسی سویلین آبادی کو، نہ ہی ان کی کسی قسم کے دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. دیکھیے ہم ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹریجر کرتے ہیں اور مسائل کے باوجود تواتر کے ساتھ ان تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. پاکستان چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا حصہ ہے. پاکستان کنیکٹیوٹی سے کمیٹڈ ہے. اس وقت ہمارا ڈیلیگیشن چمبہار کے لیے ایران کے اندر موجود تھا. پاکستان کے گورنر سندھ ایران میں موجود تھے. تو یہ تو بالکل ان ڈپلومیٹک نارمز کا بھی ادراک کیے بغیر ایران نے یہ پرووکیشن کی ہے. تو پھر کیوں یہ سوچا جائے کہ جی کم از کم پاکستان اپنی ریڈ لائن ڈرا نہیں کرے گا. میری امید اللہ یہ ہے کہ صورتحال اس طرح بنے کہ یہ ایسکلیشن رک جائے, کیونکہ یہ ایسکلیشن جو گلوبل بیک ڈراپ ہے اس میں بڑھ بھی سکتی ہے. ریڈ سی میں اس وقت تقریباً حالت جنگ ہے. امریکن ٹارگٹس اور اسرائیلی ٹارگٹس کو ہوتیز اٹیک کر رہے ہیں اور ہوتیز کو ایرانینز بیک کرتے ہیں. تو یہ صورتحال مخدوش ہو جاتی ہے اگر ہم ڈرون ہو جائیں گلوبل کانفلکٹ میں. اس کو بھی روکنے کا طریقہ یہ تھا کہ پاکستان یہ کہے کہ اور بالکل باور کرائے کہ جی ہماری سوورینٹی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کھلواڑ کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو ہما مکائی صاحب, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایران کے اندر بھی اس وقت 2 ونگز موجود ہیں. ایک وہ جو کہ ڈپلومیٹک طریقے سے اگر یہ اس طرح کے معاملات ہیں بھی تو ان کو دیکھنا چاہ رہا ہے, اور دوسرا ونگ وہ جو ملٹری سولوشن جس کی نظر میں حل ہے اس کا. دیکھیے ایران نے جو ہمیں جو جواب آیا ہے وہ ایرانی سفیر سے آیا ہے. وہ اسٹیٹ آف ایران کا ریپرزینٹیٹو ہے. اگر ہمارا فورن منسٹر یا کوئی جواب دے گا تو وہ پورے پاکستان کے جواب کے طور پہ دیکھا جائے گا, اور اس وقت جو ہم نے ریئیکٹ کیا ہے وہ پورے پاکستان کا جواب ہے. اچھا, اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے یا کیسے ایران نے اس کو مس کیلکولیٹ کیا کہ اگر عراق میں یا سیریا میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں اس کی جانب سے, اور پاکستان بینگ اے نیوکلیئر اسٹیٹ وہاں پر اگر کوئی ایسی جارحیت کی جائے گی تو آگے سے اس طرح کا کوئی ری ایکشن نہیں آئے گا. دیکھیے میرا نہیں خیال کہ ایران کی کیا سوچ تھی. قیاس یہ کیے جا رہا ہے کہ ایران ایک میسیجنگ کرنا چاہ رہا تھا ٹو دا ویسٹرن ورلڈ کہ ڈونٹ برنگ دا وار ٹو مائی ڈور اسٹیپ.